حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابیہ عورت جس کا نام لکھا ہے حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصاری وہ عورت جو پہلے سے مدینۃ المنورہ میں رہا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہیں، ایک مہاجرین کی جماعت، ایک انصار کی جماعت۔ مہاجرین کی جماعت وہ ہے جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، اور انصار وہ جماعت جو پہلے سے مدینۃ المنورہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابیہ جن کا نام لکھا ہے حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد یعنی ان کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے نبی، جو بات ابھی میں آپ سے کہنے آئی ہوں وہ صرف میرے اکیلے کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تمام مسلمان عورتیں جو مدینہ المنورہ میں رہتی ہیں ان کی طرف سے آپ کی طرف یہ پیغام لے کر آئی ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اسماء بنت یزید انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہی ہے، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو مرد عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی، یعنی آپ کو آخری نبی مان رہی ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو بھی ایک ماننا ضروری ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی، ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی، اس لیے کہ آپ عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں، تو اللہ پر بھی ایمان لائی، آپ پر بھی ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں، گھر میں رہتی ہے، پردے میں بند رہتی ہیں، اس لیے کہ عورت کی خوبی بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں رکھے، پردے میں رکھے۔ ہم گھر میں رہتی ہے، پردے میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں گھڑی رہتی ہیں، یعنی اندر قید رہتی ہیں، مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہیں، ان کی اولاد کو سنبھالنا یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ماں کی بڑی شان ہے۔ 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی قربانی والا کام ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ اپنے بچے کو پیٹ میں پال رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کو سوتی ہے اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے، او میرے فرشتوں، میری اس بندی کی رات سونے میں شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ اور دین میں اگرچہ ماں بہنیں اچھے سے اچھے وہ عورت کھانا کھا رہی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں، میری اس بندی کا دین کھانے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کا پورا دین روزے میں شمار ہوگا۔ یعنی پریگننٹ عورت کی تو 9 مہینے کی ساری راتیں عبادت میں شمار ہوتی ہے اور 9 مہینے کے سارے دن روزے میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسا مقام اور ایسا مرتبہ عورت کو نصیب فرمایا۔ ماں بہنیں، تم اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے والی بن جاؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، ہم عورتوں کی جماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں، گھروں میں رہتی ہے، پردے میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں گھڑی رہتی ہے، یعنی مردوں کے گھروں میں قید رہتی ہے، مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہے، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں۔ عورت یہ کہنا چاہتی ہے، اللہ کے نبی، مرد بہت سارے ثواب کے کام ایسے ہیں
جن میں وہ ہم سے آگے ہیں، حالانکہ ہم تو گھر میں رہتی ہیں، ہم تو پردے میں رہتی ہیں، ان کے بچوں کو ہم اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں، ان کی تمنائیں، ان کی ضرورتیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، اور مرد اس کے باوجود بھی مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں۔ عورتیں جمعہ میں شریک نہیں ہوتی، مرد جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، نماز جماعت کی نمازوں میں وہ شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اور مرد حج پر حج کرتے رہتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ اور جب وہ حج اور عمرہ کے لیے یا اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ثواب میں ان کی شریک نہیں؟ یعنی ہم عورتوں کی جماعت جیسا مردوں کو ثواب ملتا ہے جمعہ کی نماز میں شریک ہونے کا، اللہ کے راستے میں جانے کا، اور جنازے کی نماز پڑھنے کا، بیمار کی عیادت کرنے کا، تو وہ عورتوں کو یہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ عورتیں جمعہ میں نہیں جا سکتی ہے، عورتیں گھروں میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کسی کو سنا؟ یعنی کوئی ایسی عورت دیکھی تم نے کہ جو دین کے بارے میں اس سے بہتر سوال کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو بڑی سمجھداری دے رکھی ہے۔ ماں بہنیں، آپ عقل میں کم نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ عقل دی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ عقل کا غلط استعمال کریں، وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ عقل میں کم نہیں ہے، بہت اللہ پاک نے آپ کو عقل میں بہت ہوشیار بنایا ہے۔ اس پر میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے ایک ظالم بادشاہ کا نام سنا ہوگا، حجاج بن یوسف۔ بہت ظلم اس نے کیا، بہت زیادتی اس نے کی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام پر بھی اس نے ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ ایک عورت کے 3 رشتہ داروں کو پکڑ لیا۔ اس کے 3 رشتہ دار کون سے تھے؟ ایک اس کا بھائی بھی تھا، ایک اس کا بیٹا بھی تھا، اور ایک اس کا شوہر بھی تھا۔ اب وہ عورت روتے ہوئے حجاج بن یوسف کے پاس گئی، ظالم کے پاس، کہ وہ ظالم، تو نے میرے 3 رشتہ دار کو، وہ میرے سہارے ہیں، ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا بھائی ہے، او ظالم اپنے ظلم سے باز آ جا اور انہیں چھوڑ دے۔ وہ عورت رو رہی ہے، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، او اللہ کی بندی، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لے۔ تیرے 3 رشتہ داروں کو پکڑ تو ضرور لیا ہے، لیکن اگر تو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، تو تیرے کہنے پر کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے گا، 3 کو تو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ماں بہنیں، آپ اپنے دل میں یہ بات پوچھو کہ عورت نے کس کی ڈیمانڈ کی ہوگی؟ تو آج کی زمانے کی عورت ہوتی تو میں سمجھتا ہو سکتا ہے بیٹے کی ڈیمانڈ کی ہو، یا اگر اس سے آگے بڑھ کر اگر ہو سکتا ہے بھائی کی، شوہر کی ڈیمانڈ کی ہو، یا اور کوئی اللہ کی بندی ہوگی جس نے بھائی کی ڈیمانڈ کی ہو۔ لیکن اس عورت نے بڑی زبردست بات کہہ دی حجاج بن یوسف سے کہ تو میرے 3 رشتہ داروں کو چھوڑ دے تو اچھا ہے، لیکن اگر تینوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو میرے بھائی کو چھوڑ دے، میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ بیٹے کو کیوں نہیں مانگا، شوہر کو کیوں نہیں مانگا اور بھائی کو مانگا؟ تو حجاج بن یوسف بھی بڑا چالاک بادشاہ تھا، اگرچہ ظلم تھا لیکن عقل بھی تو تھی، اللہ پاک نے عقل بھی تو دے رکھی تھی۔ عورت سے فوراً سوال کر لیا، اللہ کی بندی تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑوایا، اپنے شوہر کو نہیں چھوڑوایا، اور اپنے بھائی کو چھوڑوایا؟ تو وہ عورت کیا کہنے لگی، او حجاج بن یوسف، او ظالم، میرے ماں باپ اب دنیا میں نہیں رہے ہیں، ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، تو اب میرا کوئی بھائی بھی دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، اور اگر دوسری شادی کروں گی تو شوہر بھی مل جائے گا، دوسری شادی کروں گی تو بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن بھائی کو کہاں سے لاؤں گی؟ جب ماں باپ دنیا میں نہیں ہے تو بھائی بھی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے میں اپنے بھائی کو چھڑوا رہی ہوں۔ حجاج بن یوسف کو اس عورت کا جواب بہت پسند آیا اور بڑا خوش ہوا، جس کی برکت سے اس نے 3 رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک نے عورتوں کو سمجھداری دی ہوتی ہے۔
عقل دی ہوتی ہے، لیکن وہ صحیح استعمال بھی تو عقل کا کریں، صحیح یوز بھی تو عقل کا کریں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت اسماء بنت یزید نے یہ باتیں کہی، اللہ کے نبی مرد تو ثواب کے کاموں میں ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور ہم عورتیں گھر میں رہ کر ثواب کے کاموں میں ان سے پیچھے رہ جائیں گی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ان سے پیچھے رہ جاوے، ہمیں بھی ان کے برابر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی عورت سنی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تو خیال بھی نہیں تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن۔ حضرت اسماء سے ہمارے نبی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی نے فرمایا، اسماء غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو بتا دے، عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی خوش ندی کو ڈھونڈنا، یعنی اسے خوش رکھنے کی فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوئی اور واپس ہو گئی۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم ثواب کے کاموں میں مردوں سے پیچھے ہو، بلکہ تمہارا شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور شوہر کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور شوہر کو راضی رکھنا، یہ ثواب سے جو یہ ثواب تمہارے سامنے ذکر کیے گئے، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، اللہ کی راہ میں نکلنے کا، صدقات و خیرات کرنے کا، ان سب سے بھی بڑھ کر ہیں۔ عورتوں کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سے بہت غافل ہیں۔ اب ماں بہنیں آپ سوچتی ہوگی کہ مولانا یہ باتیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کیا ہم اپنی شوہر کی فرما بردار نہیں ہیں؟ تو مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ آپ فرما بردار ہے کہ نہیں ہے۔ مردوں کو کیسا رہنا ہے وہ ہم مردوں میں یہ باتیں سناتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی باتیں آپ کے لیے ہیں، اس لیے گھر کے دین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتلا رہا ہوں، مگر عورتیں اس بات سے بہت غافل ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجمی لوگ یعنی عرب کے علاوہ کے لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں، بلکہ یوں سمجھو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم، میری ماں بہنیں، ہمارے نبی کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایک حدیث میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آ گیا اور اونٹ نے اللہ کے نبی کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ اونٹ ہے، اونٹ، یہ جانور آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی حکم دے دیجئے، آپ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، ہم بھی آپ کے سامنے جھکا کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا اور کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا یہ جائز نہیں،
بلکہ شریعت کا حکم حرام ہے۔ سجدہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے، کسی کو اجازت دے دیتا، ہمارے نبی نے اجازت نہیں دی، لیکن فرمایا کہ اگر میں اجازت دے دیتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کے الفاظ کہ عورت کے ذمے شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا شوہر یوں کہہ دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر، حالانکہ پہاڑ کا اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے ماں بہن، عورت تو بہت کمزور ہوتی ہے، عورت کیسے پہاڑ کو اٹھائے گی؟ پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حق سمجھایا ہے کہ اس کا شوہر یوں کہہ دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، اور کالے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، تو شوہر کے کہنے کے پر عورت کے ذمے یہ کام ضروری ہے کہ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی حقوق سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ اس لیے ماں بہنیں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو بھی دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو، اس لیے کہ دین سکھایا ہوگا، خود بھی شریعت کو جانا ہوگا، خود بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو زندگیوں میں سکون ہی سکون ہوگا، زندگیوں میں چین ہی چین ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم دین سے بہت دور ہو گئے، شریعت سے بہت دور ہو گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے بہت دور ہو گئے، تو پھر زندگی میں الجھن ہی الجھن، پھر زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن، پھر زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے۔ اس لیے ہمیشہ دین کو سیکھنے کی پوری کوشش کرو۔ دین سیکھو گی تو تمہیں حقوق معلوم ہوں گے، تمہیں پتہ چلے گا۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی میری شادی ہونے والی ہے، اللہ کے نبی میری شادی ہونے والی ہے، آپ مجھے بتلاؤ جب میں سسرال چلی جاؤں گی مجھے اپنے شوہر کے گھر پر رہنا ہے، اپنے شوہر کے میرے اوپر کیا حق ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہوں گی، میرے ذمے میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، وہ عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی بندی سن لے، اگر اللہ نہ کرے تیرے شوہر کے جسم میں، پورے جسم میں پیپ ہو، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ایسی تکلیف کسی کو نہ دے، لیکن ہمارے نبی شریعت سمجھا رہے ہیں، ہمارے نبی حقوق سمجھا رہے ہیں۔ تیرے شوہر کا پورا بدن سڑ جائے، پورے بدن میں پیپ پڑ جائے، پورے بدن میں کیڑے پڑ جائے، اور تو اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، اس کے باوجود تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر علیحدہ رات یعنی الگ رات گزارے تو پوری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر کے اوپر ہو جائے، یعنی ان کی نماز اوپر جاتی ہی نہیں۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، اور ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہو۔